بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مولانا عبد المنان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا ہمیں یہاں پر ایک چانس دیا بات کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ ہمارا جو تعارف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ بھی آج کل جو ہے نا جامعۃ الرشید میں ہی دورہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے جامعۃ الرشید سے تقریباً 10 سال پہلے جو ہے ہم وہاں سے فارغ ہوئے تھے۔ میں نے تو پوری پریزنٹیشن ایک تیار کی تھی کہ آپ کے سامنے جو ہے نا جو کلینز اکیڈمی اور الحرمین میں ہم جو کام کرنے لگے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک تعارف سا ہو جائے، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جو میرے پاس جو بھی مختلف جو ہے نا پیٹرنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہم لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم کس طرح سے جو ہے نا کوششیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے بھی پیش کر دوں، اور الحرمین میں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے کورس کی جو ہے نا میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے کورس کی خصوصیت کیا ہے۔ اگر آپ کو کورس کی خصوصیت کا پتہ چل جائے تو آپ اس کورس کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کورس میں اپنا جو ہے نا کسی بھی طریقے سے کنٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں۔ انسان جو ہے نا مختلف چیزیں، جیسے ہم لوگ یہ ساری ایجوکیشن کر رہے ہیں، ہم جتنی بھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں کسی نہ کسی کیریئر کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارے سامنے ایک ویژن ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، اس گول کی اچیومنٹ کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ یا تو ہم انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، لائر بنتے ہیں، ہم آرمی جوائن کرتے ہیں، ہم کوئی بھی ایک سامنے ویژن رکھتے ہیں اور ایک کیریئر ہم نے رکھا ہوتا ہے، اسی میں ہم ایکسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایفیشینٹ کرتے ہیں، پوٹینشیل گین کرتے ہیں، کانفیڈنس گین کرتے ہیں، اور اپنی سکلز کو ڈیولپ کر کے ہم وہ جو گول ہے ویژن اچیو کرتے ہیں۔ ہمارا گول کیا ہے؟ سب سے پہلے آبجیکٹیو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا گول کیا ہے۔ تو ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ ہے آخرت، یعنی ہماری جو مارکیٹنگ ہے وہ اسی بیس پہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سب کچھ کریں آخرت کے لیے۔ تو ہم نے جو ہے نا کیریئر ہمارا یہ ہے، یا ہماری جو ویژن گول آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، کیونکہ دنیا کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے۔ اسی کے لیے ہم جو ہے نا سکلز ڈیولپ کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم جو بھی خدمات اگر ایجوکیشن سسٹم چلا رہے ہیں تو اسی کے لیے چلائیں۔ ہم اگر انجینئر ہیں، اگر ہم کوئی ادارہ جوائن کرتے ہیں تو ہم اسی کے لیے کریں۔ اگر ہم پولیٹیشین ہیں تو ہم اسی مقصد کے تحت کریں گے، تو ہمارا ملک بھی جو ہے نا اوپر جائے گا اور ہماری پرسنل جو گرومنگ ہے وہ بھی ہوگی۔ تو ہمارے جو اس کا آبجیکٹیو ہے کورس کا وہ یہ ہے کہ ہمارا ویژن جو ہے وہ کلیئر ہو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی ایک بچے میں، ایک ہمارے اسٹوڈنٹ میں، ایک ہمارے پارٹیسپینٹ میں، تو سمجھے کہ ہم نے اپنا گول اچیو کر لیا۔ اب وہ جو بھی کام کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا۔ اس کورس پہ ہم نے جو خصوصیات رکھی ہیں وہ یہ رکھی ہوئی ہیں کہ اس کو ہم نے بہت ہی آسان رکھا ہے، اتنا آسان رکھا ہے تاکہ کوئی بھی اس کو جوائن کر سکے، کسی بھی عمر میں جوائن کر سکے۔ ہم نے اس میں جو ہے چیزوں کو آسان اس طرح سے رکھا ہے، مثلا اگر یہ پیرنٹس جوائن کرنا چاہتے ہیں، ٹیچرز جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے صرف سیٹرڈیز کو رکھا ہوا ہے۔ یہ سیٹرڈیز کو نارملی جو ہے نا جو نوکر پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کی چھٹی ہوتی ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا آسانی ہوتی ہے کہ وہ 2-3 گھنٹے اپنے مختص کر کے اپنے اس کورس کو جوائن کر لیں۔ پھر اس میں ہم نے جو ہے نا یہ پروجیکٹر والا سسٹم رکھا ہوا ہے، ہم نے پریزنٹیشنز رکھی ہوئی ہیں، ہم نے اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ چیزوں کو آسان کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس جو تھورو پروسیس ہے، اگر ہم مثال کے طور پہ مدارس کا جو سسٹم ہے، اگر ہم صرف اور نحو کی گردانیں شروع کر دیں گے تو شاید ہمارے ساتھ لوگ نہیں بیٹھیں گے۔ تو ہم نے جو قرآن کا سیٹ اپ رکھا ہے وہ بھی بڑا سمپل رکھا ہے، وہ میں آگے آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس میں کس طرح سے کون سے سبجیکٹس رکھے اور ہم کس طرح سے پڑھاتے ہیں اس کو۔ ہم انٹریکٹیو سیشنز رکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ انگیج رکھتے ہیں، ہم ان کو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا آپس میں بانڈ کریٹ کرتے ہیں کہ ایک معلم کا جو ہے نا ایک شاگرد کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ وہ بعد میں بھی رہے۔ تو اس چیز کو یہ ہماری اسپیشلٹیز میں سے ہے کہ ہم نے جو ہے نا ان چیزوں کو ہم باقاعدہ مد نظر رکھتے ہیں، سمت کا تعین کروا دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ آج کل کے اس پرفتن دور میں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بعض اوقات اچھا کام بظاہر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کسی اور کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی غیر کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے نا حکمت عملی سکھاتے ہیں یہاں پر، وزڈم، جو کہ نبوت کے مقاصد میں سے بھی ایک مقصد ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب یتلون علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حدیث ہے۔ حکمت کیا چیز ہے؟ وزڈم ہے۔ وہ ڈائمنڈز، وہ پلس کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چلے کہ ہم نے ڈائریکشن کون سی متعین کرنی ہے۔ تو اس چیز کو ہم لوگ مد نظر رکھتے ہیں۔ پھر میڈیا کا جو دور چل رہا ہے، ٹیکنالوجی کا جو دور چل رہا ہے، یہ جو ایرا ہے، ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج کے دور کے جو تقاضے ہیں یہ بھی ہم اسٹوڈنٹ کو سمجھا سکیں، بجائے اس کے کہ ہم پیچھے والے جو ہے نا معاملات کو لے کے چلتے رہیں تو ہم آگے چلیں، اور بجائے اس کے کہ ہم کچھ چیزوں پہ ریجڈ ہو جائیں، مقاصد پر ریجڈ ہو جائیں
لیکن ذرائع پر ہم آگے چلتے رہیں کہ جو بھی ذرائع ہیں، جو میڈیا ہے، جو بھی چیزیں استعمال ہم کر سکتے ہیں اپنی دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے، اس کو ہم لے کے چلیں اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس کی ایک میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ طائف کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 ایسے کام کیے تھے کہ جو عرب میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو مورچے بنائے تھے وہ لکڑی کے مورچے بنائے تھے، اور لکڑی کے مورچے اس سے پہلے عرب میں کبھی بھی نہیں بنے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ کے سامنے وقت کا تقاضا آ جائے تو اس میں ریجیڈیٹی نہ دکھائیں، اس میں آگے بڑھیں کہ اب اس کے میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال کریں، میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس کا استعمال کریں۔ یہ ناجائز بھی نہیں ہے، حکمت عملی کے تحت آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ مقاصد پر کمپرومائز نہ کریں، جو آپ کے مقاصد ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو عطا ہو گئے ہیں اس کے اوپر آپ ریجڈ ہو جائیں، اور اپنے جو ذرائع ہیں اس میں آپ اپنی فلیکسیبلٹی دکھاتے چلے جائیں۔ یہ اس کورس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کورس میں ہم چیزوں کو مد نظر رکھا ہے، ہم قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں ساری ثابت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ عبد المنان بھائی نے بات کی کہ کانفیڈنس بڑی ضرورت ہے، تو ہم اس میں لیڈرشپ سکلز بھی ڈیولپ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری جو نئی نسل ہے وہ لیڈ کرے، ان کے اندر ایسی گرومنگ آ جائے کہ ان کی انٹلیکچوئل گرومنگ بھی ہو جائے، اسپرچول گرومنگ بھی ہو، روحانی طور پر بھی وہ طاقتور ہوں، روحانی طور پر بھی مقابلہ کر سکیں، دماغی صلاحیت کے اعتبار سے ہیلتھ کے حساب سے بھی وہ مضبوط ہوں۔ جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف، تو جو مومن جو قوی ہے وہ جو ضعیف مومن ہے اس سے بہتر ہے۔ اس مومن قوی کا کیا مطلب ہے؟ مومن قوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے مضبوط ہو، عہدے کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو، صحت کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو، اگر جہاد کی ضرورت ہے تو وہاں پر بھی مضبوط ہو، دماغی صلاحیت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو، اور اپنی جو اس کی روحانی کیفیت ہے وہ بھی مضبوط ہو۔ اور لیڈر کی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے کہ اس نے جو ہے نا پولیٹکس میں حصہ لینا ہے۔ لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کے اعتبار سے بھی لیڈ کر سکے، وہ اسکول اگر چلا رہا ہے تو اس کو بھی لیڈ کر سکے اچھے طریقے سے، کوئی ادارہ چلا رہا ہے تو اس کو بھی لیڈ کر سکے۔ تو یہ ایک لیڈرشپ سکلز ہم لوگ اس میں خصوصی توجہ رکھتے ہیں۔ اس کی کمیونیکیشن سکلز پر ہم توجہ رکھتے ہیں، ایک ایسی چیز ہے جو کہ 24 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے والدین سے بات کرنے کے لیے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے بات کرنے کے لیے، ہمیں اپنے کولیگ سے بات کرنے کے لیے، بعض اوقات کمیونیکیشن سکل کی وجہ سے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک بات ایک طریقے سے کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے، اور وہی بات دوسرے انداز سے کریں تو آپ کے لیے مسئلہ کریٹ ہو جائے۔ تو یہ باقاعدہ ہمارا وربل کمیونیکیشن، نان وربل کمیونیکیشن، یہ پارٹ آف دا کورس ہے، اور اس میں بہت سے مسائل ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سے مسائل کا حل بھی ہے۔ اس کے ساتھ پریزنٹیشن سکلز پر بھی ہم توجہ دیتے ہیں تاکہ جو بھی ہم چیز اسلام کی جو وکالت ہے، اسلام کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اچھے طریقے سے ہو۔ تو اس کے اوپر ہم خصوصی طور پہ توجہ دیتے ہیں کہ آڈینس بیسڈ بات ہو، کہ جہاں پر جس طرح کی آڈینس بیٹھی ہے اس طریقے سے بات ہو جائے، ان کو اس طریقے سے بات سمجھائی جائے ان کے لیول کو دیکھتے ہوئے۔ کون سی بات کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کس کو کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں حکمت عملی میں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایک بات ایک جگہ پہ نہیں کرنی ہوتی ہے، ہر جگہ ہر سچ بھی نہیں بولنا ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کورس کا پارٹ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آتا ہوں کہ کورس میں ہم نے سبجیکٹس کیا رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے کورس کو بڑا سمپل رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر ہم نے 5-6 سبجیکٹس رکھے ہیں۔ الحرمین میں اس وقت ہم لوگ 2 سبجیکٹس چلا رہے ہیں۔ ایک ہم لوگ چلا رہے ہیں لسان القرآن، معلم القرآن، اور ایک سبجیکٹ جو ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے ہمارے جو سبجیکٹس ہیں وہ ہیں 6 یا 5 یا 6 ہیں، کچھ جگہوں پہ 5 ہم چلا رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ 6 چلا رہے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ تجوید ہے، تاکہ قرآن کی جو تلاوت ہے جو کہ مقاصد نبوت میں سے ہے وہی ٹھیک ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم تجوید پر زور دیتے ہیں۔ آج کل بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف پڑھا بھی صحیح نہیں جاتا، تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے، یہ آخری سٹیپ نہیں ہے۔ پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ نے قرآن کو صحیح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کورس کا پارٹ رکھا ہوا ہے تجوید، کہ قرآن شریف کو جو صوتی اعجاز ہے، جو اس کا ایک معجزہ ہے کہ آج تک اس کی آواز میں وہ طاقت ہے کہ جو 1400 سال پہلے تھی اور جو کہ قیامت تک رہے گی۔ تو اس تجوید کے لیے جو ہے ہم نے باقاعدہ ایک سبجیکٹ رکھا ہوا ہے، جو تجوید ہم ناظرہ پڑھاتے ہیں اور کچھ صورتیں بھی یاد کرواتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے رکھا ہوا ہے معلم القرآن، اور معلم القرآن ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اس کو عربی میں سیکھا جائے، صرف ترجمہ نہیں، ترجمہ بھی ہم کرواتے ہیں لیکن اس کی عربی سیکھی جائے۔ اب عربی سیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے 1-2 مثالیں رکھ لیتا ہوں۔ اگر آپ صرف ترجمہ کریں گے تو آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ عربی سیکھیں گے، میں مثال رکھتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر الغیث ہے اور دوسری طرف ایک لفظ ہے مطر، دونوں کا مطلب ہے بارش۔ غیث اور مطر،
دونوں کا مطلب بارش ہی ہے. آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو رین کرتے ہیں یا بارش کرتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہے. عربی میں اگر آپ جائیں گے تو عربی میں غیث اور مطر دونوں کے معنی میں فرق ہے. غیث کے معنی ہے دی رین آف بلیسنگز, رحمت کی بارش, اللہم اغثنا. قرآن شریف میں ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا, یعنی ان پر رحمت کی بارش ہوئی اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئے. اور مطر جو ہے یہ پنشمنٹ والی, سزا والی بارش ہے. اب دیکھیں دونوں کے ترجمہ آپ نے ایک ہی طرح سے کر لیا بارش, لیکن دونوں میں فرق ہے. معمولی سا فرق تھا, معمولی نہیں بلکہ بڑا فرق تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, ہم نے ان کے اوپر بارش کی. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ, یعنی یہاں پر جو بارش کے معنی ہوئے وہ پنشمنٹ کے معنی میں ہوئے, اور غیث کے جب معنی ہوئے تو وہ مرسی, بلیسنگز, رحمت کے معنی میں ہوئے. اسی طرح اور بھی بہت سے ہیں, جیسے خوف ہے اور خشیت ہے. اسی طرح عام ہم سال کو بولتے ہیں, سنہ بھی ہم سال کو بولتے ہیں سنتن, اور حول بولتے ہیں. تو یہ عربی کی وہ چیزیں ہیں, اگر ہم لسان القرآن سیکھ لیں, جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا گناہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم اور چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں. قرآن کو سمجھنے اور اس کے لیے کوشش کرنے میں ہم بالکل بھی زیرو ہیں. یعنی قرآن کو نہ سمجھنا بھی ایک گناہ ہے. تو جو ایسا میسج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, ہم میں سے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا, اور ہم سب کے لیے وہ میسج تھا, اور ہم نے اس کو سائڈ پہ رکھا. اور یہی گلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. ان کو ہماری ٹوپی کے رنگ سے غرض نہیں ہوگی, ہمارے کپڑوں کے رنگ سے غرض نہیں ہوگی, اور ان چیزوں سے کوئی وہ کہیں گے کہ انہوں نے قرآن پیچھے چھوڑ دیا تھا. تو یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے اس میں خصوصی اہمیت دی ہے, اس کی عربی کو اہمیت دی ہے. معلم القرآن کا باقاعدہ اس میں ہم نے سبجیکٹ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہوئی ہے. اب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیوں رکھی ہے؟ تاکہ ہماری جو قوم ہے اس میں اعتدال آ جائے. افراط و تفریط کا شکار ہے, اور سیرت ہمیں کمپلیٹلی جو ہے نا ایک اعتدال کا راستہ دکھاتی ہے. اگر آپ سیرت میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلم کے طور پہ بھی نظر آئیں گے, والد کے طور پہ بھی نظر آئیں گے, بیٹے کے طور پہ بھی نظر آئیں گے. آپ کو قائدانہ ان کی صلاحیتیں بھی نظر آئیں گی. آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ گھوڑے کے اوپر بھی سوار ہے. آپ ان کو زرہ پہنتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, آپ کو پگڑی پہنتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. تو کیوں نہ ہم اس اعتدال کو سیکھ لیں کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے, یا جس بندے سے جس چیز کا تقاضا ہو رہا ہے, وہ اس صلاحیت کو سیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرے. اور اگر وہ فالو کر لیتا ہے تو یہی کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں ہمارے لیے کامیابی ہے. تو اس سے ہمیں اعتدال ملے گا, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ ملے گا, ہمیں روشنی ملے گی, اور ہمارے مسائل کا حل ہے. افراط و تفریط سے ہم نکل جائیں گے. اس کے بعد جو ہے ایک دو سبجیکٹس اور ہیں جس میں ہم ایک فقہ پڑھاتے ہیں. فقہ میں ہم جو ہے ضروری مسائل پڑھا دیتے ہیں جو کہ 24 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس طرح کا ایک سبجیکٹ اور حدیث بھی ہم پڑھا دیتے ہیں. تو ایک خلاصہ اگر میں بتاؤں ان سارے سبجیکٹس کا, تو ایک تجوید, لسان القرآن, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فقہ اور حدیث. تو یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا لیکچر کر کے 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے ہم لیتے ہیں ہفتے والے دن یا اتوار والے دن. اور یہ چیز ہم نے الحرمین میں آلریڈی شروع کی ہوئی ہے, اس کو آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو میں نے جتنی پریزنٹیشن دی ہے یا جتنا آپ کے سامنے بات رکھی ہے, یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگی, اور اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ, شکریہ جی, تھینک یو.